حرام چیزیں وہی ہیں کہ جو ہے وہ مردار ہو، بہتا ہوا خون ہو، اور یا سور کا گوشت ہو، یہ چیزیں ناپاک ہیں یا گناہ ہے. وَإِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بھی اللہ کے سور کے نام پر ذبح کیا جائے. اب اس کے بعد پھر فمن اضطر، وہی کنڈیشن دیکھو، جو مجبور ہو جائے، بے اختیار ہو جائے، غیر باغن، نافرمانی کرنے والا نہیں ہے، ولا عادن، اور حد سے بڑھنے والا نہیں، اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. اب 4 جگہ یہ آیت آپ کو سنا رہا ہوں میں کہ جو ہے چاروں جگہ یہ آیت ہے. حرام چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو ہے ایسی مجبوری کیسی ہے آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں. اب خون کیا، بلڈ کیا ٹرانسمیشن کسی کو کرتے ہیں؟ بولو سو. بلڈ ٹرانسمیشن 15 گرام اندر خون رہتا ہے، اس کو ایچ بی پرسنٹیج بولتے ہیں. ذرا میڈیکل سمجھا رہا ہوں میں. ایچ بی پرسنٹیج کتنا ہے؟ 15. اگر 10 تک ہے تو پرواہ نہیں، انسان اچھا رہتا ہے. 8 7 8 بھی چل جائے گا. 5 6 رہا تو کمزور ہے آدمی، اس کے لیے ٹیبلٹ سے. ہاں یہ بھی ہے دوسرا الٹرنیٹ، متبادل کوئی علاج. گولیاں کھائے تو ٹانک پیے تو آ جاتا ہو، کیپسول وغیرہ کھا لیا تو خون بن جاتا اس کا. لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک دم خون چلے گیا، تو اس وقت جو ہے 5 لیٹر ہے خون. 5 لیٹر کے اندر جو ہے کم سے کم 3 لیٹر ہونا چاہیے. 3 لیٹر نہیں رہا تو بہت مشکلات پڑتی، تو فوراً اس کو ریپلیس کرنا ہے، فوراً دینا چاہیے، نہیں تو مر جائے گا آدمی. ارے گردش کرنے والا خون گردش نہیں کرے تو کیا ہوگا وہاں سے؟ یہ خون کہاں، پہلے دل کو دماغ کو گردش کرتا رہتا ہے. کم پڑتا ہو، کم پڑھ کے کیا ہونے والا؟ کم پڑھ کے جو ہے کیسا کرے گا انسان؟ جی سکتا نہیں آدمی. خون کی کمی سے انسان مر جا سکتا ہے. اس لیے خون دینا ہے. خون کی جگہ جگہ ہر جگہ خون حرام ہے، دیکھ رہے نہیں؟ فمن اضطر غیر باغ، مجبوری کی حالت میں جا رہا ہے. تو اب ہم کتنا دیتے ہیں؟ اب 3 لیٹر میں 3 لیٹر 2 لیٹر دیتے ہیں ہمیں. کیا اس کے 5 6 لیٹر دے دیں کیا؟ نہیں کچھ بس ڈاکٹر کو جو کہتا دیتے ہیں خون 5 لیٹر سے زیادہ اس کا خون بننے دیتے نہیں خون میں. ڈاکٹر 5 لیٹر سے زیادہ خون بنو دیتے کیا؟ نہیں دیتے. اس کا خون 5 لیٹر ہوا تو ختم ہو گیا لاسٹ. یہ کرے سب ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ کر کو اس کی مانتا ہے کہ نہیں یہ وہ سب کر کو دینے والے. تو یہ اگر مثال آپ ذہن میں رکھیں گے کہ خون کب دیا جاتا ہے، جبکہ خون اس کا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی وجہ سے خون بہہ گیا ہے، اس کا خون بہہ گیا ہے. ہاں خون آٹومیٹک کھانا کمزوری سے نہیں بات، تو دوسرے ٹائنک سے وہ ایڈجسٹ کر لے سکتے ہیں، کھانے کے ذریعے سے ٹانک کے ذریعے سے وہ کر لے سکتے ہیں. یہ کب؟ کیونکہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اگر خون اس کا کم ہو گیا ہے تو اسی حالت میں جو ہے فوراً اس کو دینا پڑتا ہے. فوراً دینا پڑے گا. دیر کرے تو مشکلات بڑھتی، اس وقت مر جائے گا دیر کرے تو 5 لیٹر ہونا چاہیے. 2 لیٹر ہو تو بچے کا چاہیے 3 فوراً جلدی فوراً کام اس کو دینا ہے اس کو. تو جگہ جگہ ہے نا کیا ہے حرمت المیتۃ پر جو ہے دم حرام، خون حرام ہے. تو خون حرام ہے لیکن فمن اضطر غیر باغ. دیکھو تو یہ آیت کی روشنی 4 جگہ ہے. تو اسی طرح سے جہاں تک میری معمولی دین کی سمجھ ہے کہ جو ہے جو چیزیں حرام ہیں، رشوت ہے، آج کل کے حالات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے فتویٰ لینا ہے. ہاں پھر جو ہے یہ ٹرانسپلانٹیشن ایک جسم کا حصہ دوسرے جگہ دینا ہے. کڈنی دینا ہے. تمہارا کڈنی اگر ان کو دیے تو پہلے تمہاری جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کڈنی اسے دینے سے اس کی زندگی بچنا چاہیے. یہ کنڈیشن ہے، آدمی دے سکتا ہے. تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ہونا چاہیے. تمہارا اس کا کڈنی دینے سے تمہارا اس کی زندگی بچنا چاہیے. تو یہ کنڈیشن ہے. کچھ لوگ جو ہے بیپار کر رہے ہیں اس کا معلوم نہیں،
کڈنی بیچ کو 10-20 لاکھ میں بیچ اپنا کڈنی بہت بڑا یہ ہے معلوم ہے کیا اس کے لیے جو ہے کہاں ہے تمہارا کون تمہیں چلاتے نہیں بہت بڑا یہ کر کو وہ کر کو سے سب وکیل سے یہ کر کو وہ کر کو کہ بالکل ایسا معمولی طور پر نہیں لیا جا رہا ہے. یہ کرنا کہ جو ہے میں بلنگ دے رہا ہوں, میں پیسے لے رہا ہوں, وہ لے رہا ہوں, سب پیسے سے کام چلے ہوئے, پیسے لے کو سب کر رہے کام ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال جو ہے اپنے جسم کے اعضاء دوسروں کو دینے کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ اب تمہاری جان کو خطرہ نہ ہو اور ان کی جان بچ سکتی ہے. تو یہ بھی پرسوں تعمیرات میں بھی آئے. تعمیرات جو ہے 1 مہینے پہلے کا تعمیرات میں یہ بات ایک سوال جواب کا ایک مضمون رہتا ہے, تو اس میں یہ آیا ہے کہ آدمی اپنے جسم کی اعضاء دے سکتا ہے کیا؟ دے سکتا ہے بشرطے کہ اس کی جان کو خطرہ نہ ہو, دوسری کی جان جو ہے بچ سکتی ہے. تو اب جو ہے یہاں جو تفصیلات آئی ذرا سنا دیتا ہوں. جو تفصیلات اس کی تفسیر کی آئی ہیں آپ کو سنا دیتا ہوں میں. تو ہر جگہ یہ ہے وہ کنڈیشن. تو اس لیے جو ہے خالی اتنی چیزیں گنے چنے چیزیں ہیں کیا, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں نا بھائی, بہت ساری چیزیں ہیں نہیں. یہ تو یہ جو ہے خون ہوا, یہ ہوا جو ہے حرام چیزیں ہوئے. تو اب یہاں جو ہے ماحول میں ہمارے جو چیزیں حرام پھیلی ہوئی ہیں, رشوت ہے, کیا کرنا بولو, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے, رشوت کے بغیر. تو مجھے جہاں تک یاد ہے کسی نے کہا تھا کہ تمہارا جائز حق تم کو نہیں مل رہا ہے تو رشوت دے سکتے, تمہارا حق ہے انہیں دینے تیار نہیں ہونے, تمہیں دوسرے کا حق کے مار رہے نہیں, تمہارا جائز حق ہے وہ دینے تیار نہیں ہونے. تمہارا جائز حق دیتا ہے, تمہارے پیسے دیتا ہوں, تمہیں برابر کر لیا. کچھ دوسرے کا حق مار رہے ہیں, تمہارا حق میں دوسرے کا حق لے رہے ہیں, تمہیں یہ رشوت دینا جائز نہیں. تو اس لیے ذرا جو چیزیں یہاں عام چلی ہوئی ہیں اس کے بارے میں ذرا سا مفتی صاحب کا اور ذرا تصدیق و نامہ آیا تو اچھا رہتا. ایسے حالات ملک کے ہیں تو رات دن جو ہے ملازمتوں میں دیکھ رہے ہیں بغیر وہ اخبار میں دیکھ کیا کہیں گے پبلک سروس کمیشن. اب تو پبلک سروس کمیشن کا جو ہمیشہ کالم رہتا ہے اس میں اتنا کھانے والے رہتے ہیں کہ انہیں کہ اتنا کھایا, انہیں اتنا کھایا, انہیں اتنا کھایا, انہیں اتنا کھایا. بس پڑھتے کون کتنا پڑھتے بیٹھنے کا اس کے واسطے کتنا اس میں جو ہے ایکسپرٹ بننا آدمی. بس پبلک سروس کمیشن گورنمنٹ پوسٹ رہتا ہو, گورنمنٹ پوسٹ کا تو آدمی انڈیپینڈنٹ جاتا ہو. اس کے لیے جو ہے وہ جو کمیٹی رہتی ہے وہ انتہا جو ہے وہ رشوت خور کمیٹی رہتی ہے. ہم سمجھتے تھے کہ جو ہے کیا جو ہے ایمانداری سے لوگ چنے جاتے ہیں, ایمانداری سے چنے نہیں جاتے انہوں, سب پیسوں کی بنیاد پہ چنے جاتے ہیں, رشوت کی بنیاد پہ چنے جاتے ہیں. اگر نہیں دیتے تمہیں کتنے قابل ہوتے ہیں وہاں کہاں رہنے والے, جتنے بھی قابل ہوتے ہیں کہاں وہاں رہنے والے. ایسا ہے تو ذرا یہ تھوڑا سا ذرا کر کے اطمینان کر لینا چاہیے. ہمارے مفتی صاحب سے پوچھ کر تھوڑا سا اطمینان کر لینا چاہیے. تو جہاں تک میرا یہ ہے جو ہے مجبوری کی حالت میں, مجبوری ایسی ہے کہ اس کے سوا کوئی راستہ ہے کہ بتاؤ. تو اب جو یہاں جو تفصیلات ہیں ذرا سنا دیتا ہوں, کیا آپ لکھیں گے. اوپر پاک چیزوں کے معاملے میں مشرکین کی غلطی بتا کر ان کی اصلاح مقصود تھی. اللہ کیا ہو رہا ہے. ان کی آگے اہل ایمان کو اس بات سے متنبہ کیا گیا کہ وہ اس غلطی میں مشرکین کی موافقت نہ کرے. اسی کے ضمن میں اہل ایمان کو اپنے انعامات کا ذکر کرنے اور ان پر ادائے شکر کرنے کی تعلیم دی گئی.
اے ایمان والو ہماری طرف سے تم کو اجازت ہے کہ جو شرع کی روح سے پاک چیزیں ہم نے عطا فرمائی ہیں جو چاہو کھاؤ اور برتو، اس اجازت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی، ساتھ پاؤں سے بھی خدمت و اطاعت بجا کر، دل سے بھی ان نعمتوں کو اللہ کے سمجھ کر، اگر تم خاص اس کی غلامی کرنے والے ہو۔ یہ اوپر ہے، اس کو آگے اوپر تو اس کا بیان تھا کہ حلال کو حرام مت کرو۔ یعنی مشرکین جو ہے حلال چیزوں کو حرام سمجھتے تھے، حرام چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، ان کا وہ تھا نا، ابھی بھی ہے نا، حلال کو حرام مت سمجھو، آگے مذکور تھا کہ حرام کو حلال مت سمجھو۔ مشرکین کا اس میں مبتلا تھے، اس نے مردہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام ذبح کیا جاتا تھا، مشرکین کو کھایا کرتے تھے، اس سے منع کیا گیا۔ اسی کے ضمن میں یہ بھی بتایا گیا اللہ کے نزدیک فلاں جانور حرام ہیں، اس کے سوا دوسرے جانور کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا غلط ہے۔ اس سے پچھلے بزرگ بتائی گئی تھی اللہ نے تم صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، کیا ہے اس میں سے؟ اس کے سوا کہ یہ ہے مردار جانور جو باوجود واجب ذبح ہونے کے بغیر ذبح کے مر جائے۔ اب وہاں سورہ مائدہ میں آیا دیکھو، گلا گھونٹ کے مر جائے، اوپر سے گر کے مر جائے، ٹکر سے مر جائے، کانت بھی جو ہے وہ سپڑ کے جو ہے مر جاتا ہو، منخنقۃ، مخوذۃ، متردیۃ ونتیۃ، یہ سب مختلف شکلیں ہیں اس کی۔ بلا ذبح ہوئے جانور حلال تو ہے جانور، لیکن اس طرح مرا ہوا ہے بلا ذبح کے بغیر، خون جو کہ بہتا ہوا ہے۔ خنزیر کے گوشت کو اس طرح کے سب سے اجزاء اور اس کے علاوہ سارے اجزاء، خنزیر کے صرف گوشت ہی نہیں بلکہ سارے اجزاء اس کے حرام، اور ایسے جانور کو جو غیر اللہ کے نام سے نامزد کر دیا گیا ہے، غیر اللہ کے نام سے نامزد کر دیا گیا ہے۔ 11ویں کا مہینہ چلا ہوا ہے، دیکھ رہے نہیں، محوس بانی کہتے ہیں، محبوب سبحانی، محبوب یعنی پیارے کس کے؟ اللہ کے۔ ارے ہم تو ان کے خاندان کے ہیں۔ محوس بانی کیا الگ الگ بیٹھے لوگ، ان کو نامزد ان کے کیا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے تو حرام چھو نہیں، ان کو عیسیٰ ثواب کر دیں گے تو یہ دکھانے کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے۔ بقصد تقرب غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا تو بے شک وہ بھی حرام ہے۔ پھر بھی ان میں اتنی آسان ہے کہ جو شخص بھوک سے بےتاب، ہاں یہ چیزیں حرام ہیں، اتنی ساری چیزیں حرام، خون، مردار، یہ چیزیں، پھر بھی اتنی آسان ہے جو شخص بھوک سے بےتاب ہو جائے، بشرطیکہ کہ تو کھانے کا طلبگار نہیں ہے، غیر باغن، تو لفظ یہاں انہوں نے طلبگار لکھا ہے، باغن بغاوت کرنے والا نہیں ہونے، ولا عادن، حد سے بڑھنے والا نہیں، ادا یا ادی، عادن حد سے بڑھنے والا بھی نہیں، نہ اس کو ضرورت سے حاجت سے آگے بڑھنے والا ہے، تجاوز کرنے والا ہے۔ اس آدمی چیز سے کھانے سے اس پر گناہ نہیں ہوگا، باقی اللہ بڑے معاف کرنے والے۔ ایسے وقت میں رحمت یہ ہے کہ فرمائی کہ گناہ ہے لیکن اس کو گناہ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، اس کو حلال نہیں کہا گیا، یہ چیزیں حرام تو رہیں گی لیکن چیزیں کھائے تو وہ گناہ نہیں ہے، مجبوری کھا لیتے تم کر رہے۔ اب معرف مسائل، تو حلال کی برکت اور حرام کی نحوست کیا ہے؟ آیات مذکورہ میں جس سے حرام کھانے کی ممانعت کی، اس طرح سے حلال طیب چیزیں کھانے اس پر شکر گزار ہونے کی ترغیب بھی ہے، جس طرح حرام کھانے سے اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، عبادت کا ذوق زیادہ رہتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، اس طرح حلال کھانے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کنٹامینیٹ چیزیں، انگلش میں بولو کنٹامینیٹ چیزیں، کنٹامینیٹ واٹر پینے سے بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن کتنا ہو رہا تھا یہ واٹر واز کنٹامینیٹ تھے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ویسا ہوا، اخبار میں جو اخبار دیکھتے رہنا چپٹی، پانی کنٹامینیٹ تھا، اس کی وجہ سے وہ بچے تھے بیمار پڑے، جراثیم سے ملا ہوا پانی تھا، جراثیم سے ملا ہوا کوئی کھانا تھا، اس سے بیمار ہو گئے لوگ۔ تو یہ جو حرام چیزیں ہیں اس سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ چیزیں پیدا ہوں گی، کیا ہے؟ اخلاق رذیلہ پیدا ہوں گے، عبادت کا ذوق نہیں ہوگا تمہارے اندر، اچھے اخلاق نہیں پیدا ہوں گے،
लोग ऐसे कि हलाल हराम ये, क्योंकि मिजाज बिगड़ा हुआ है उनको, क्या करेंगे? मिजाज बिगड़ा हुआ उन क्या कर सकते हैं? हलाल खाने से क्या हो, एक नूर पैदा होता है, अखलाक से नफरत पैदा होती है, इबादत में दिल लगता है, गुनाह से दिल घबराता है, दुआ कबूल होती है। अल्लाह ताला हमको तो क्या रसूलों करे, या रसूलो कुलू मिन तय्यिबाति व अमलु सालिहा, हमारे रसूलो तुम जो है हलाल खाओ उसके बाद अमल करो। रसूलों को ये हुक्म दिया जा रहा है कि हमारे तुम पहले हलाल खाओ उसके बाद नेक अमल करो। इसमें इशारा है कि नेक अमल करने में रिस्क हलाल का बड़ा दखल है। इस तरह कबूल दुआ को तो हदीस में आता है कि अलग कराते ही एक शख्स जो है लंबा चौड़ा सफ़र करता है, सुम्मा ज़कर रजुल युतीलु सफ़र, लंबा सफ़र कौन सा है भाई? लंबा सफ़र तो हज उम्र का, पहले ज़माने में देखो, अभी भी देखो तो नहीं। सुम्मा अशअस अकबर का लफ्ज़ है, अशअस अकबर, कपड़े उसके गुबार नहीं, सर के बाल बिखरे हुए हैं, वहाँ सर खुला रहता नहीं, अशअस अकबर, गुबार आलूदा है, बाल बिखरे हुए हैं। सुम्मा यमुद्दु यदैहि, अपने दो हाथ उतार के या रब्बी या रब्बी या रब्बी दुआ कर रहा है। ऐसी हालत देखे तो फौरन दुआ कबूल होना चाहिए नहीं? ऐसी उसकी हालत देखकर उसकी क्यों नहीं कबूल हो रही? मतलब हरामुन, मशरब हरामुन, मलबस हरामुन, उसी पर हराम, वरना से उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, और उसका लिबास हराम का है, उसकी परवरिश हराम से होगी, अन्ना उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती? ऐसा सफ़र है कि यहाँ दुआ फौरन कबूल होना चाहिए था, उसकी हालत ऐसी कि दुआ फौरन कबूल होना चाहिए, क्यों कबूल नहीं हो रही है? हालत उसकी देखते ही फौरन अल्लाह ताला कबूल करना चाहिए। अल्लाह तो बहुत बड़े रहम करने वाले हैं। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इन्नमा हरमा, तो हराम चीज़ों का जो तफसील बयान की, तो इतनी हराम नहीं बल्कि आगे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और भी हराम हैं। तो यहाँ जो ये चीज़ों को हराम समझते थे करके हरम अलैकुल मैतत वद्दम वलहमुल खंज़ीर, इसके सिवा कुछ हराम नहीं। इस आयत में इन्नमा, दूसरी आयत में ज़्यादा सराहत है, कुल ला अजिदु फीमा उहिया इलैया मुहर्रम अला ताइमन, इसमें अल्लाह के लोग को खिताब करके फरमाएगा कि आप ऐलान कर दें मेरी वही में इस चीज़ों को हराम की गई। तो दूसरी आयत कुरानिया और हदीस रबिया में इन चीज़ों के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हराम साबित है। तो बहुत सारी चीज़ें हराम हैं, वो सब चीज़ें उसका मतलब यहाँ मुतलक हराम की तफसील नहीं बयान की जा रही है, मुतलक हराम की तफसील बयान नहीं की जा रही है, बल्कि અહીં क्या तुम्हारे नवा से અહીં નવા से અહીં
مانگیں کیا نہیں کہ تو نہیں مجلس میں کیا رہتا ہے بسکٹ چار دکھ نہیں کیسا یاد رکھیں دیکھو نا مجلس کو ایک بار آئے تھے بچے وہ مجلس میں کیا ہوتا ہے دو بسکٹ چار نہیں چھوٹے چھوٹے بچے کیسے یاد رکھیں دیکھو وہ جمعہ کو آئے تھے مجلس کو آتے ہیں میں یاد نہیں بول رہے تھے مجلس کرتے ویسا کیسا ہے حدیث میں کھاؤ کر کو کیا ہونا جو بہت عجیب ہے اچھا تو یہاں حلال حرام کی تفصیل نہیں بیان کی جا رہی ہے جو عام طور پر جو وہاں چلے تھے یا حرام کو حلال حرام سمجھتے تھے ان کی بات بیان کی گئی یا مطلق حرام کا بیان نہیں بلکہ مخصوص جانوروں کی حلت اور حرمت کا بیان ہے مشرکین مکہ کے عقائد کی غلطی بیان کی جا رہی ہے بہت سے حلال جانوروں کو مشرکین حرام سمجھتے تھے یا اپنے اوپر حرام کر لیے تھے تو ان کی مخالفت کی گئی اس لیے یہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فلاں فلاں جانور حرام ہے جسے تم اجتناب نہیں کرتے جو اللہ نے حلال ٹھہرائے ہیں اسے تم پرہیز کرتے ہو یہ کیسا تمہارا حال پھر آگے جن چیزوں کو حرام کر دیا گیا وہ چار چیزیں ہیں میتۃ مردار خون اور سور کا گوشت وہ جانور جس بغیر اللہ کا نام لیا گیا چاروں کی تفصیل قرآن کی دوسری آیتوں سے احادیث آئی ہے جس کو ملانے سے یہ تفصیل بیان کی تو بہت تفصیل ہے جتنا سنا نہیں ہوتا سنا تو ہوتا سنائیں گے اب میتۃ اس کو اردو مردار کہتے ہیں اس سے مردار وہ جانور ہے جس کے حلال ہونے کے لیے پہلے جانور جو ہے حلال ہونا چاہیے یعنی جانور بذات خود بکرا ہے یا مرغا ہے حلال ہونا جس کے حلال ہونے کے لیے ذبح کرنا مگر وہ بغیر ذبح کے خود مر جائے تب وہ سنایا تھا نا سورہ مائدہ کے اندر گلا گھونٹ کے مر گیا ہے منقنزۃ جو ہے وہ نتیۃ جو ہے مختلف طریقے سے جو ہے کوئی اسے مارا ہے چوٹ سے مر گئے تو مردار حرام ہے قرآن کی دوسری آیت احل لکم صید البحر میں آیا ہے اس سے مطلب کہ دریائی جانور کے لیے ذبح کرنا شرط نہیں ہے دنیا دیکھو یہ تو وہ ہوا جو دریائی جانور کے لیے احل لکم صید البحر وہ بلا ذبح بھی جائز ہے اس میں حدیث صحیح حدیثوں کے اندر
मछली और टिड्डी को मुर्दार से मुस्तस्ना करार दिया गया है। दो मुर्दार हमारे लिए हलाल है, एक मछली और टिड्डी, बगैर ज़ुबान के खा सकते। अल्लाह के नबी हमारे लिए दो मुर्दार हलाल हैं, अल्लाह के खुद करें हदीस में, एक मछली और दूसरी टिड्डी। दो खून हलाल हैं, दो खून भी हलाल हैं। कौन से? जिगर और तिल्ली। जिगर में क्या रहता है? खून रहता है, तिल्ली में खून रहता है। इसलिए ये सब हदीसों के हवाले दी नहीं इसकी तरह है। और लोग जानवरों में से मछली और टिड्डी बगैर ज़ुबान के हलाल है, अब वो खुद मर जाएं या किसी के मारने से मर जाएं। हाँ, जो मछली सड़ जाए, सड़ कर ऊपर आ गई है तो नहीं खाना चाहिए इसे। इस तरह जो शिकार जानवर जो काबिल ज़ुबान नहीं है, जो काबू में नहीं है, ज़ुबान कर लिया जाए, इसको भी बिस्मिल्लाह पढ़कर तेज तीर वगैरह सीधा से जख्म लगाएं तो बगैर ज़ुबान के हलाल हो जाता है। मुतलक ज़ख्मी हो जाना काफ़ी नहीं। किसी शिकारी जानवर जो किसी आले जा रहा है से ज़ख्मी होना शर्त। बंदूक की गोली से शिकार, तो बंदूक की गोली से जो शिकार होता है वो ज़ुबान होने वाला नहीं है, वो पत्थर से मरते ना वैसा होने वाला। बंदूक की गोली से कोई जानवर ज़ख्मी होकर कब्ल ज़ुबान मर जाए तो ऐसा है जैसे कि पत्थर से या लाठी से मर जाए। इसको कुरान करीम ने मौकूज़ अज़ुन कहा है और हराम करार दिया है। हाँ, मरने से पहले इसको, मरने से पहले भी ज़िंदा है, पत्थर से मारे ज़िंदा है, पकड़ को ज़ुबान कर सकते हैं, हला बेचारा। आजकल बंदूक की एक नोकदार गोली नोकदार बनाई, इसके मुतालिक बाज़ उलमा ख्याल है कि तीर के हुक्म में है, मगर जमहूर के नज़दीक ये भी तीर की तरह आले जारिया नहीं है, बल्कि खारिका है। जिस तरह बारूद की ताकत की वजह से गोश्त फट जाता है, वरना खुद इसमें कोई धार नहीं है, जानवर ज़ख्मी हो जाए, इसलिए ऐसी गोली का शिकार भी जायज़ नहीं है। तो आपको सुनकर था जो है कि मौलाना मौदूदी जमात इस्लामी की जो अमीर थे, उन्होंने बंदूक के शिकार को हलाल करार दिया। तमाम फुक़हा तो ये कह रहे हैं, उन्होंने बोलते हैं कि बंदूक का शिकार हलाल है। आगे फिर आगे अइम्मा के हवाला नहीं, तो सर अइम्मा जो है उसके तायद में नहीं, बड़े बड़े अइम्मा तायद में नहीं। उसके बाद मैतन मुर्दा, इस तरह इसका गोश्त खाने हराम है, इसकी खरीद फरोख्त भी हराम है। तमाम नजासात का ही हुक्म है, जैसे इनका इस्तेमाल है, उनकी खरीद फरोख्त, इससे नफ़ा उठाना भी हराम है। यहाँ तक कि मुर्दार जानवर है या नापाक को कोई चीज़ बाख्तियार खुद जानवर को खिलाना भी, नापाक मुर्दार चीज़ को ला को खिलाना नहीं, अपने नहीं खिलाओ, किसी को अपने जानवरों को मत खिलाओ। हाँ, ऐसी जगह रख दे जहाँ कोई कुत्ता बिल्ली खा रहा है, वो चलो उनको कैतिब कर ले सकते हो, तुम कहाँ पर रखते हो, उन्होंने खा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। इस आयत में मैतत के हराम होने का हुक्म आम होता है, जिसमें मैततों के तमाम अज़ा, मुर्दार के सारे अज़ा हराम। मुर्दार जानवर के वो अज़ा भी हराम है जो खाने के काबिल हैं, इसलिए मुर्दार जानवर की हड्डी, इसका हुक्म आम मालूम होता है, लेकिन इसलिए मुर्दार जानवर की हड्डी बाल जो खाने की चीज़ नहीं है ना, मुर्दार जानवर की जो है हड्डी बाल जो खाने की नहीं, वो पाक है, इसका इस्तेमाल जायज़ है। तो इसलिए सूरह नहल में आता है वो अस्फाफिया व उबारिया व अशारिया व सासिया व मतान लाहीन, तो उनके बाल, उनकी जो है खाल वगैरह सब काम आ दिया। हाँ, जानवरों की खाल को जो है दिबाकत करना चाहिए उसको। तो मशहूर वाक़या यह है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जब गए तो मूसा अपने नाले निकाल दो, ये सब नाले करे, क्योंकि वो नाले जो है दिबाक, उनकी चमड़ा ऐसा था, उसको दिबाकत नहीं दी गई थी। हाँ, अल्लाह के लिए जब ऊपर गए तो तुम जूतों के साथ आ जाओ, ये देखो तो ये वजीलत किस बुनियाद पर थी। वो जूते ये थे नापाक थे, ये जूते पाक थे, दूसरा कुछ नहीं, समझे नहीं। चूँकि खून वगैरह की नियाज लगी हुई, इसलिए वो दबाकत से पहले हराम है।
مگر دباغت دینے کے بعد حلال جائز ہے. حدیث سے ہمیں اس کی مزید تشریح موجود ہے. مردار جانور کی چربی سے بنائی ہوئی چیزیں بھی حرام ہیں، ان کا استعمال جائز نہیں ہے. خرید و فروخت بھی حرام ہے مردار جانور کی چربی سے. اچھا، یورپ سے آئی ہوئی چیزیں، صابن وغیرہ جس میں چربی استعمال ہوتی ہے، اس میں سے پرہیز کرنا احتیاط ہے، اس سے پرہیز کرنا احتیاط ہے. مگر مردار کی چربی ہونے کا یقین ہونا چاہیے. جو پیسے نہیں بولنا بس صحابہ کرام، ابن عمر، ابو سعید خدری، مردار کی چربی کھانے میں استعمال کو حرام قرار دیا انہوں نے. خارجی استعمال کی اجازت دی ہے، اس لیے اس کی خرید فروخت کو بھی جائز قرار رکھا ہے. دودھ کا پنیر جو ہے بنانے میں ایک خاص چیز ہے جس کو عربی زبان میں انفاح کہتے ہیں. یہ جانور کے پیٹ سے نکالی جاتی ہے. اس کو دودھ میں شامل کرنے سے دودھ جم جاتا ہے. اب اگر یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے تو اس کا استعمال ہو کوئی مذائقہ نہیں. مذبوح جانور گوشت چربی وغیرہ سب حلال ہے. لیکن غیر مذبوح جانور کے پیٹ سے نکال لیا گیا ہے تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اس کو پاک قرار دیتے ہیں. لیکن صاحبین امام یوسف محمد امام ثوری وغیرہ سب اس کو ناپاک قرار دیتے ہیں. یورپ اور دوسرے ممالک میں سے جو پنیر بنتا ہے، اس میں غیر مذبوح جانور تن کا انفاع استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے جمہور فقہا سے کہتے ہیں کہ اس پر سے پرہیز کرو. امام اعظم اور امام کو گنجائش ہے. ہاں، یورپ کے آئے ہوئے بعض پنیر ایسے بھی ہیں جس میں خنزیر کی چربی استعمال ہوتی ہے، اس پہ لکھا ہوا تھا، اس لیے وہ قطعاً حرام ہے. یہ جو ہے مردار ہوا، مردار کے بعد جو ہے اب خون کے مسائل کے دوسری چیز جو آیت میں حرام کر دی گئی وہ خون ہے. دم کے معنی خون کی، اس آیت میں اگرچہ مطلق خون ہے مگر سورہ انعام کی آیت میں دمن مسفوحن آیا ہے، یعنی بہنے والا خون. تو جو خون گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ تو حلال ہی ہے. گوشت ہے، گوشت جو خون لگا رہتا ہے وہ تو حلال ہے. اور دو تلی اور جگر یہ تو حلال ہی. جبکہ صرف بہنے والا خون ہے. جو خون ذبح کے بعد گوشت میں لگ جاتا ہے وہ تو پاک ہے. سمجھے؟ فقہا و صحابہ تابعین امت کا اس اتفاق ہے. اس طرح مچھر، مکھی، کٹمل کا خون بھی ناپاک. مچھر لگ گیا ہے، مر گیا ہے تو یہاں جسم پر، کپڑے پر مر گیا ہے تو وہ پاک ہے. دیکھو، مچھر، کھٹمل وغیرہ تو کبھی خون ناپاک نہیں. لیکن زیادہ ہو جائے دھونا چاہیے. چپ ایک ہو تو پورا فرق ہوا تو دھونا چاہیے اس کو. جس طرح خون کا کھانا پینا حرام ہے، اس طرح اس کا خارجی استعمال بھی حرام ہے خون کا. اس طرح تمام نجاسات کی خرید و فروخت حرام بھی، فائدہ اٹھانا حرام ہے. اس طرح خون کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. اس سے حاصل بھی آمدنی بھی حرام ہے، کیونکہ قرآنی الفاظ دم کو حرام کرا دیتے خون کو. اس کے استعمال کی تمام صورتیں حرام ہیں. اب مریض کو خون دینے کا مسئلہ ہے. تحقیق اس مسئلے کی ہے کہ انسانی خون انسان کا جز ہے. جب بدن سے نکالا جاتا ہے وہ نجس ہے. وہ بھی اصل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک انسان کو بدن میں داخل کرنا دو وجہ سے حرام ہونا چاہیے. اول یہ کہ انسان کے جز حصہ ہے، اس لیے احترام ہونا چاہیے اس کا خون، اس کا احترام. دوسرا یہ کہ اس احترام کے منافق کہ یہ خون نجاست غلیظہ ہے، نجس چیز کا استعمال ناجائز ہے. لیکن اضطراری حالت میں اور عام معالجات میں شریعت اسلام کی دی ہوئی سہولتوں کے غور کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دے سکتے. تو یہ سامنے رکھ کر جو ہے جو چیزیں چلی ہوئی ہیں، رشوت ہے، فلاں ہے، وہ ہے، یہ اس کے بارے میں ذرا سا غور کرن دے نا ہمارے لوگ. خون اگرچہ جز انسانی ہے مگر اس کو دوسرے انسان کے بدل میں مستقل کرنے کے لیے اعضاء انسانی کو کانٹ چھانٹ اپنی ضرورت نہیں پیش آتی. اسے کیا کریں؟ کانٹ چھانٹ نہیں کریں. کانٹ چھانٹے تو بھی کیا ہوگا؟ ہے نہیں، ایک انسان کے اعضاء سے کانٹ چھانٹنے کی بھی اجازت ہے. انجیکشن کے ذریعے خون نکالا جاتا ہے، دوسرے کے بدن میں ڈالا جاتا ہے. اس لیے اس کی مثال دودھ کسی ہے جو بدن انسانی میں بغیر کسی کانٹ چھانٹ کے نکالتا ہے، دوسرے انسان کا جز بنتا ہے. اور شریعت اسلامی نے بچے کی ضرورت کے پیش نظر انسانی دودھ ہی کو اس کی خاص قرار دیا ہے جیسا. اور ماں پر اپنے بچوں کو دودھ پلانا واجب ہے جب تک وہ بچوں کے باپ کے نکاح میں رہی ہے. طلاق کے بعد ماں
को दूध पिलाने पर मजबूर नहीं कर सकता। बच्चों को रिस्क बाप मुहैया करना बाप के ज़िम्मे है, वो किसी दूसरी औरत से दूध पिलाएगा या इसकी माँ को मुआवजा देकर पिलाएगा। कोई नर्ज़नकुम फ़ातून उजूरुन, अगर तुम्हारी मुतल्लका भी तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाए तो उसको उजरत दो। खुलासा है कि दूध जुज़ इंसानी है, इनके बावजूद ज़रियत इसके इस्तेमाल की इजाज़त है। इस तरह से खून भी ज़रूरत है इलाज के लिए जो है। इसमें मुज़ाहिर करने की दवा के लिए किसी शख्स की नाक में औरत का खून डाला जाए, दूध डाला जाए, पीने में इस्तेमाल किया जाए। मुग़नी में इब्न क़तामा खून को दूध पर क़ियास किया जा सकता है, तो कुछ बईद क़ियास नहीं, क्योंकि दूध भी खून की तरह बदली हुई चीज़ है, जो इंसानी होने मुश्तरक है। पर है कि दूध पाक है, खून नापाक है। हुर्मत की पहली वजह है जुज़ इंसानी होना, तो यहाँ वजह ममानियत ना हो रही, सिर्फ नजासत का मामला रह गया। इलाज दवा के मामले में बाज़ फ़ुक़हा ने खून के इस्तेमाल की इजाज़त दी है, इसलिए इंसान का खून दूसरे के बदन में मुंतकिल करने का शरई हुक्म यह मालूम होता है। आम हालात में तो जायज़ नहीं है, मगर इलाज और दवा के तौर पर इसका इस्तेमाल इज़्तिरारी हालात में बिलाशक वो जायज़ है। इज़्तिरारी हालत से मुराद यह है कि मरीज़ की जान का ख़तरा है, कोई दूसरी दवा इसको जान बचाने के लिए मौसर नहीं है, खून देने से जान बचने का यकीन है। इन शर्तों के साथ, इन शुरूत के साथ जो है खून देना नस्ल खुरानी से जायज़ है। इसमें मुस्तर के लिए मुर्दार खाकर बचाने की इजाज़त है, मुर्दार खा कुछ ज़िंदगी बचा सकता है, तो ये सब ये कंडीशन में कहीं तो इस तरह की हालत ना हो, दूसरी दवाएं आ सकती हैं तो नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़ देकर बचा सकते हैं तो नहीं आना चाहिए। तो जहाँ खून देना है तो खून ही देना पड़ता है, खून बहा है तो खून ही। तो मैं सलाइन लगे तो क्या होने वाला नहीं, जहाँ खून गया है तो सलाइन लगे तो क्या होने वाला नहीं होता, खून ही देना पड़ता है। तहरीम खिज़र, तीसरी चीज़ इजाज़त में वो लहम खिंजीर है। इसमें हुर्मत खिंजीर की साथ लहम की कंडीशन लगे, सूअर का गोश्त कहा गया है। नहीं, से मकसूद गोश्त की तखसीस नहीं है, खाली गोश्त नहीं है, बल्कि सूअर के तमाम अज्जा हैं, तमाम अज्जा जो है हराम है। इसके तमाम अज्जा हड्डी, खाल, पुट्ठे, बाल सब बइजमा अहमद हराम है, लेकिन सिर्फ लहम बढ़ाकर इशारा किया गया है। खिंजीर दूसरे हराम जानवर की तरह नहीं है कि उस बात से पाक हो सकते हैं, दूसरे अगरचे खाना हराम है। खिंजीर का गोश्त ज़बह करने से पाक नहीं होता, वो नजस लैन है, हराम भी है। सिर्फ चमड़ा सीने के लिए इसके बाल का इस्तेमाल जायज़ है, सूअर के बाल। अब तफसील जो है एक है वमा उहिल बिग़ैरिल्लाह की सूरत है। चौथी चीज़ में इसको हराम करार दिया गया वो गैरुल्लाह के नाम जिसको नामजद किया गया है, महबूस माने का बकरा करते नहीं से होता। और क्या महबूस माने पूरा तमीज बोल रहे हैं, और क्या वमा उहिल है उनको नामजद किया गया तो हराम है। चौथी चीज़ जिसको शायद में हराम कर देगा वो जानवर है जो गैरुल्लाह का नाम नामजद किया जाए। इसकी तीन सूरतें हैं। एक जानवर को गैरुल्लाह के तक़र्रुब के लिए वो खुश महबूस माने खुश करने करते हैं उन्होंने तक़र्रुब के लिए, वो वक्त ज़ुबा इन्हीं का नाम ले जाता है, तो वक्त ज़ुबा उनका नाम लेते महबूस माने की दोस्त तराहुद्दीन का। चलो ये एक दूसरी सूरत है कि जानवर को तक़र्रुब इल्लल्लाह गैरुल्लाह क्या है, मगर इसका बवक्त सुबह अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। तुम्हारी नियत तो उनका तक़र्रुब हासिल करना है महबूस माने का, लेकिन अल्लाह का नाम ले रहे हैं, ये भी जायज़ नहीं है। बहुत से बुजुर्गों को पीरों नाम खुश ऐसा करते हैं, मुर्गे बकरे वगैरह छोड़ते हैं, बकरे वगैरह छोड़ते हैं, लेकिन सुबह तो अल्लाह का नाम ले पुकारते हैं। ये भी सूरत भी बेइत्तिफाक़ फ़ुक़हा हराम है। हमें क्या अल्लाह का नाम लेते नहीं चाहिए, क्या लगा कर बोलते हैं सब बोल कर। तो जो फ़ुक़हा दीन की समझ रखे हुए लोग क्या बोलते हैं, यानी अइम्मा कराम, फ़ुक़हा के माने क्या है, दीन की समझने वाले लोग ज़ुबान का नाम पर अल्लाह का नाम पुकारते हैं। ये भी
اللہ کا نام لے کے ذبح کرے تو حاجی تمہاری نیت کیا ہے؟ ان کی خوشنودی ہے امام ابو عثمان کی خوشنودی، مگر تقریر دلیل میں کچھ اختلاف ہے. فکل ما نودی علیہ بغیر اسم اللہ فحرام وان ذبح بسم اللہ. دیکھو کیا لے ہر وہ جس کو غیر اللہ کے نام نامزد کر دیا گیا ہے وہ حرام، اگرچہ وقت ذبح اللہ کا نام لیا جائے. اس لیے علماء و فقہاء کا اتفاق ہے، اجمع العلماء اجماع اس پر، لو ان مسلما ذبیحۃ ذبیحۃ وقصد بذبیح التقرب الى غیر اللہ صار مرتدا وذبیحۃ حرام. علماء فقہاء کا اتفاق ہے جانو غیر اللہ کے لیے تقرب کے لیے ذبح کر کوئی مسلمان کرے گا تو مرتد ہو جائے گا. ایسا ہو سکتا نہیں مرتد کے معنی دین سے پھر جائے گا، کتنے پھر مرتد ہو. دیکھو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا مرتد ہو جاتا ہے آدمی، وہ مرتد ہو جائے گا. اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ کہلائے گا. دیکھ رہے 10 بج گئے تو ابھی بہت تفصیل ہے. 1 2 3 4 ابھی 4-5 پیج ہے. انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے وہ تفصیل آئے گی، وہ تفصیل سے جانا ضروری بھی ہے. روز ڈیٹ لے آنے والے مسائل ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حرام سے بچ کر حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں معلوم ہے وہ کریں گے تو پھر نہیں جانا ہمیں نہیں جانا. تم ایسا کرتے میں نہیں کھاتے تمہارا کھانا کا صاحب بول رہا ہے. ان کو معلوم ہوتا ہے ارے انہوں نہیں کھاتے بول کو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد اللهم بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.